قبل سزائے موت پانے والے دو بڑے مجرم، دو بڑے دہشت گرد عقیل عرف ڈاکٹر عثمان اور ارشد مہربان، اب ان کی ڈیڈ باڈیز کے یہ مناظر آپ اس وقت ڈان نیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھانسی کے فوری بعد کے یہ ایکسکلوسیو مناظر ہیں جو آپ ڈان نیوز پر دیکھ رہے ہیں۔ کمزور دل حضرات سے ہماری گزارش ہوگی وہ یہ مناظر دیکھنے سے گریز کریں۔ یہ دو بڑے دہشت گرد جن کو پھانسی دے کر آج دہشت گردی کے مقدمات میں سزا یافتہ، سزائے موت پانے والے دہشت گردوں کی سزا کا آغاز جن دو لوگوں سے ہوا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز اس وقت آپ ڈان نیوز کی اسکرین پر پھندے سے لٹکتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ ان دو لوگوں کو، جن میں عقیل عرف ڈاکٹر عثمان جو کہ GHQ حملے کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مشرف حملہ کیس کا مرکزی مجرم ارشد مہربان، یہ وہ دو دہشت گرد ہیں جنہیں آج فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والے دہشت گردوں کی سزا کا، ان کی سزائے موت پر عمل درآمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز ڈان نیوز نے اپنے ناظرین کو یہ خبر دی تھی کہ آرمی چیف نے 6 بڑے دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹس پر دستخط کیے ہیں۔ یہ وہ دہشت گرد تھے جنہیں فوجی عدالتوں سے سزائے موت دی گئی تھی، اور آج سے ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے کڑی میں اس کے ڈاکٹر عثمان اور ارشد مہربان کو پھانسی دی گئی ہے، اور اب ان کی ڈیتھ کی، ان کی موت کی تصدیق ڈاکٹرز کر چکے ہیں، اور اب اگلے مرحلے میں ان کی ڈیڈ باڈیز کو ان کے ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ آپ کو یاد دلائیں، عقیل عرف ڈاکٹر عثمان 10 اکتوبر 2009 پر GHQ راولپنڈی پر ہونے والے حملے میں اس کا ماسٹر مائنڈ گردانا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں اس کو فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اور اسی طرح ارشد مہربان مشرف حملہ کیس کا مرکزی مجرم ہے۔ یاد رہے اس حملے میں پرویز مشرف سابق صدر پاکستان محفوظ رہے تھے، لیکن فوجی عدالت نے ارشد مہربان کو بھی اس جرم میں، اعانت جرم میں سزائے موت دی تھی۔ آج ان دونوں دہشت گردوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے، اور اب ان کی ڈیڈ باڈیز پھانسی کے بعد کی یہ مناظر ڈان نیوز نے حاصل کر لی ہیں، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پشاور میں جو حالیہ بربریت کا واقعہ پیش آیا جس میں 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے سزائے موت پر عمل درآمد کا کہا تھا، اور اس پر عائد پابندی اٹھا لی گئی تھی، جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اب کم از کم دہشت گردی کے مقدمات میں سزا یافتہ جو بڑے دہشت گرد ہیں جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے، ان کو سزا دی جائے گی۔ اور ہم نے اسی سلسلے میں دیکھا کہ آج عقیل عرف ڈاکٹر عثمان اور ارشد مہربان کو پھانسی دی گئی ہے۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ جیل میں ان دونوں دہشت گردوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ڈان نے ہی آپ کو یہ خبر پہنچائی تھی کہ 6 بڑے دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹس پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے دستخط کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ملک کی جو اہم جیلیں ہیں جہاں بڑے دہشت گرد قید ہیں، خصوصاً وہ جیلیں جہاں سزائے موت پانے والے دہشت گرد قید ہیں، وہاں پر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ ہم نے دیکھا جیل کے اطراف میں نہ صرف موبائل جیمرز کو فعال کر دیا گیا، بلکہ آرمی کے جوان بھی ہمیں یہاں پر سیکیورٹی پر مامور دکھائی دیے۔ فیصل آباد کا ڈسٹرکٹ جیل بھی آج صبح سے ہی سخت سیکیورٹی حصار میں تھا، اور یہیں پر اب سے کچھ دیر قبل ان دو بڑے دہشت گردوں ڈاکٹر عثمان اور ارشد مہربان کو پھانسی دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عثمان کے بارے میں اگر آپ کو مزید بتائیں، بنیادی طور پر 9/11 کے حملوں کے بعد عقیل عرف ڈاکٹر عثمان بطور نرسنگ اسسٹنٹ فوج میں بھرتی ہوا تھا، لیکن بعد ازاں 2005 میں یہ فوج چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ماسٹر مائنڈ اس کو سزا دی گئی GHQ حملے پر، جس میں ہم نے دیکھا کہ 10 مسلح افراد نے GHQ پر حملہ کیا تھا، اور پاکستان فوج کے SSG اسپیشل سروسز گروپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کا خلا کما کیا۔ 9 دہشت گرد اس آپریشن میں مار دیے گئے تھے، ہلاک کر دیے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر عثمان کو زندہ گرفتار کیا گیا تھا، جس کو بعد ازاں فوجی عدالت نے سزائے موت دی تھی۔ عقیل عرف ڈاکٹر عثمان کو آج پھانسی کی سزا دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ارشد مہربان کو بھی۔ کاشف حسین ڈان نیوز کے نمائندے اس بارے میں ہمیں مزید بتائیں گے۔ کاشف، یہ دونوں دہشت گرد، ان کو اب پھانسی دے دی گئی، اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کب ان کی لاشوں کا حوالے کیا جائے گا ان کے ورثاء کے؟ جی، دونوں خطرناک دہشت گردوں کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں آج تقریباً 9:03 پر پھانسی دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اب ان جو ذرائع ہمارے کہہ رہے ہیں، جیل ذرائع، ان کے مطابق یہ ڈیڈ باڈیز کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ آر بازار راولپنڈی میں درج تھا، اور SHO کی مدعیت میں تھا، تو اس کے SHO کی جو ہے خود کر دی گئی ڈیڈ باڈیز، اور یہاں سے ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ کیونکہ سارا میڈیا ایک جیل کے گیٹ پہ کھڑا تھا، تو ڈیڈ باڈیز کو جو عقب کا دروازہ ہے جیل کا وہاں سے نکال دیا گیا، اور راولپنڈی کی طرف روانہ کر دی گئی، اور وہاں پر یہ ان کے جو گرد ان کے حوالے کر دی جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے کاشف، آج آپ نے اس جیل کے اطراف سیکیورٹی انتظامات کیا دیکھے، اور اب یہ پھانسی چونکہ اس پر عمل درآمد ہو چکا، اس کے بعد سیکیورٹی معاملات معمول پر آ گئے؟
جی بالکل، اب تو بالکل جو ہے وہ تمام جو معمولات زندگی معمول پر آ گئے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ جب سینٹرل جیل سے ان دونوں خطرناک دہشت گردوں کو ڈسٹرکٹ جیل میں لایا جا رہا تھا تو بڑے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے سیکورٹی کے۔ دونوں جو جیل ہے فیصل آباد کی، وہاں پر آرمی کے جوان جو ہے تعینات کیے گئے تھے، اینجلس جو ہے اس کی بھاری نفری تعینات تھی، اس کے ساتھ ایلیٹ فورس اور پنجاب پولیس کے بھی جو بڑی تعداد میں اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ تقریباً 18 کلومیٹر کا سفر ہے سینٹرل جیل سے ڈسٹرکٹ جیل تک کا، تو تمام جو رستہ تھا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے درمیان میں جتنی بھی مارچ آتی تھی ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا اور کسی قسم کی ٹریفک کو بھی چلنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ پورے رستے کو بلاک کر کے ان دونوں خطرناک قیدیوں کو مجرموں کو جو ہے ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کیا، اور اس کے بعد جب تک ان کا پھانسی کا عمل جو مکمل نہیں ہوا اور اب جب تک ان کی ڈیڈ باڈیز کو یہاں سے جو ہے وہ نکال نہیں دیا۔ کاشف حسین، بہت شکریہ ہمیں یہ تفصیلات دینے کے لیے۔